اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی درود پاک دل میں پڑھتے رہا کریں۔ لازمی نہیں کہ درود پاک بہت بڑا پڑھا جائے، آپ چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادموں میں شامل رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کی تمام فکروں کی کفایت کرے گا اور تمام حاجات کو پوری فرمائے گا۔ رسالت مآب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ہر روز یا ہر شب مجھ پر درود پاک بھیجے گا تو مجھ پر اس کی شفاعت کرنا واجب ہوگی۔ حضرت امام حسین عالی مقام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود شریف مجھ تک پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا۔ درود شریف دلوں کا نور ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، زندہ اور مردہ دونوں کے لیے رحمت ہے۔ درود دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ درود اللہ اور ملائکہ کی سنت بھی ہے۔ ہر دعا کے اول اور آخر میں درود پڑھنا چاہیے تاکہ دعا کی قبولیت یقینی ہو۔ ایک درود پاک کا تذکرہ کچھ یوں ہے، اس درود پاک کو درود خضری کہتے ہیں۔ درود خضری کہاں سے شروع ہوا، یعنی اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی برکات کیا ہیں۔ درود خضری ایسا درود پاک ہے جو الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے اور معنی کے لحاظ سے جامع ہے۔ سمرقند بخارا کے ایک شخص جن کی کنیت ابو المظفر ہے، ایک مرتبہ وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ وہ راستہ بھول گئے، بہت پریشانی اور شش و پنج میں پڑ گئے۔ اتنے میں سامنے سے ایک شخص نے آواز دے کر بلایا تو راستہ بھولنے والے نے دل میں سوچا کہ شاید حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، چنانچہ جب قریب پہنچے تو انہیں سلام کیا اور ساتھ ہی ان کا نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ بلانے والے شخص نے اپنا نام حضرت خضر علیہ السلام بتایا۔ ان کے ہمراہ ایک اور ساتھی بھی تھے جن کا نام الیاس علیہ السلام تھا۔ پھر یہ تینوں ایک سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ پھر اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا کبھی آپ نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا آپ کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یاد ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں مجھے ان کے ارشادات بھی یاد ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خاص بات یاد ہو تو وہ مجھے بتائیں، یعنی یہ بات میں نے خضر علیہ السلام سے سنی۔ اور انہوں نے آگے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات اس طرح سنی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان دل کا کھوٹ، دل کا کینہ، دل کا میل، حسد، غصہ اور بغض اور اخلاق رذیلہ دور کرنا چاہے تو وہ اس درود پاک کا ورد کرے۔ جتنا زیادہ کثرت سے وہ یہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے یہ تمام اخلاق رذیلہ دور فرما دے گا۔ وہ درود پاک یہ ہے جسے درود خضری بھی کہتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا کہ جو شخص صلی اللہ علیہ محمد کہتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت، ذوق، شوق سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔